السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد اور میرے ساتھ موجود ہیں فیاض محمود، بڑے جانے مانے زبردست قسم کے صحافی ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے کیس کو بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں، مانیٹر بھی کر رہے ہیں چیزوں کو۔ اور آج آپ کو جیسے معلوم ہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ضمانت سائفر کیس میں جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایسی اہم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انڈیکیشن ملی ہے کہ خان صاحب کی ضمانت تو نہیں ہوئی لیکن ان کی رہائی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ یہ کیسے اور کیوں، یہ ہمیں فیاض محمود صاحب ابھی تھوڑی دیر میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ آج کورٹ میں کیا احوال رہا، کیا معاملات رہے، جج صاحب کس قسم کی بڑکیں مارتے رہے اور وہ کیوں اتنا جذباتی سا جو ہے انہوں نے جملے کہے، اور کون سے جملے کہے وہ بھی فیاض صاحب ہمیں بتائیں گے۔ تو بات کرتے ہیں فیاض صاحب سے۔ فیاض بھائی، کیا آج کی صورتحال رہی ہے اوور آل وہ بھی بتائیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو یہ ہم آپ ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ رہائی کی راہ ہموار ہو گئی ہے، وہ کیسے ہو گئی ہے، لیکن پہلے جج صاحب کے کنڈکٹ ڈیفینیٹلی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ کچھ ہم اس حوالے سے ممکنات بھی بتا دیں گے کہ اس وقت جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ جاننا کیا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ اب کوئی اتنا لیکن ہم سب سے پہلے آج کی ہیئرنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ 15 اگست کو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے جوڈیشل کروایا گیا تھا 16 اگست کو، اور اس کے بعد 28 اگست کو ان کو جو ہے جب سزا سسپینڈ ہوئی تو ان کا 30 تک کا ہمیں معلوم ہوا کہ ان کا جو جوڈیشل ریمانڈ چل رہا ہے۔ تو اس کے بعد 13 اگست تک معاملہ گیا، اور آج جو ان کی بیل لگی ہوئی تھی آج 14 اگست ہے، تو آج صبح جب ہم روٹین کے مطابق وہاں پر پہنچے تو آپ کو پتہ ہے یہ کیس جو ہے ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں، لیکن آج جج صاحب نے بڑی کرم نوازی کی ہمارے پہ، بڑی مہربانی ان کی، اور انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ لیکن یہ جو مہربانی ہے کچھ زیادہ دیر جو ہے وہ جاری نہیں رہ سکی، کیونکہ جب جیسے ہی ایف آئی اے نے اپنے آرگومنٹس کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا یہ نہ باہر کڈو پہلے، تو پھر ہمیں ایک بار پھر باہر جانا پڑا۔ تو وہاں پر ہر کوئی موجود ہوتا ہے لیکن جو میڈیا ہے وہ ظاہر ہے اس کو نہیں جانے دیا جاتا۔ اسٹیٹ کے آرگومنٹس جو ہے آپ لائیو نہیں سن سکے؟ نہیں سر، وہ ہم نہیں سن سکے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ انہوں نے اندر کیڑی پٹی پڑی ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو سنائی ہوگی۔ ایسا کچھ کہا ہے کہ جس کی بنیاد پر بیل ریجیکٹ ہوئی ہے؟ جی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ایک انہوں نے جو ہمیں بتایا گیا کہ شاید 164 کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اعظم خان صاحب کی، آپ کو یاد ہوگا جب یہ ان کے متعلق ایک چل رہا تھا کہ یہ لاپتہ ہیں، لیکن اس کے بعد جب یہ سامنے آئے تو خبر یہ سامنے آئی تھی کہ انہوں نے وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں اور انہوں نے 164 کی اسٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے وہ آج اس کا ذکر بھی ہوا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے جب آج آرگومنٹس کیے جا رہے تھے، بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے بھی ایک نقطہ اٹھایا گیا، اس کے بعد بابر اعوان کی جانب سے بھی، کہ بھائی اس کیس کا جو مین جو لنک ہے وہ ہے اعظم خان، وہ کہاں پر ہیں؟ نہ تو وہ ضمانت پر ہیں، نہ ہی وہ اس مقدمے میں ہیں، نہ اس کورٹ میں ہیں، اور جب وہ ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے گرفتار ہوئے پڑے ہیں؟ تو شاید اس کا جواب ظاہر ہے استغاثہ نے دیا ہوگا۔ جب آج کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو صبح ہی جو ہے پی ٹی آئی کے وکلاء وہاں پر موجود تھے، بیرسٹر سلمان صفدر روٹین کے مطابق آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے نقوی صاحب ذوالفقار نقوی صاحب پیش ہوئے، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ جو ہمارے جو دیگر ساتھی ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، تو آپ اس پہ 12:30 بجے کا وقفہ کر دیں۔ تو جس پہ جج صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، 12:30 بجے کا آپ وقفہ نہیں میں کروں گا، پہلے ہی اتنا معاملہ ڈیلے ہو چکا ہے، تو اب آج اس کو ہر حال میں انہوں نے کہا کہ جی جو مرضی ہو جائے فیصلہ میں نے دینا ہے۔ تو یہ وہ لمحات تھے۔ کہیں لندن تو نہیں جانا یا کوئی ان کی بھی فلائٹ تو نہیں بک ہوگی؟ پچھلے والے جج صاحب نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ جب انہوں نے فیصلہ دینا تھا توشہ خانہ میں تو انہوں نے کہا تھا جی بس آج ہی اسی ٹائم آدھے گھنٹے میں فیصلہ دینا ہے، تو ان کی بھی کوئی ٹکٹ شکٹ میرے خیال میں پتہ کر لینی چاہیے۔ فی الحال تو ایسا کوئی نہیں ہے انہوں نے، کیونکہ اصل میں یہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے نا، کیونکہ جو انہوں نے آج اسد عمر کا بھی رکھا ہوا تھا کیس، تو ان کا بھی رکھا ہوا تھا، تو عدالت نے کہا کہ دیکھیں میں نے آج دونوں رکھے ہوئے اس لیے کہ ایک ہی ساتھ میں نمٹا دوں۔ تو بہرحال جو ہے وقفہ جو ہے کرتے کراتے انہوں نے کہا جی ایف آئی اے نے کہا چلیں آپ 11 بجے کا وقفہ رکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں 10 بجے آپ کروا دیں، تو جج نے کہا چلیں یوں کرتے ہیں 10:30 رکھ لیتے ہیں۔ پھر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا چلیں جی میری گل مان لو 10:15 کا لو، تو جج نے نہ توڑی نہ میری، چلو 10:15، تو وہ دکانداری ہوئی ہے پوری، تو 10:15 پہ بات طے ہو گئی کہ چلو جی 10:15 بجے اسی آرگومنٹ شروع کر دیں گے۔ کمال ہے یار ویسے۔ تو اس کے بعد جی جو ہے اسد عمر کی سماعت ہو گئی شروع، تو اس پہ جو ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر آئے ہوئے تھے وہ بڑا یوں کر رہے تھے کہ جی ان کو یہ دیکھیں نا ہم نے ان کو بیل ملی ہے، آئے نہیں، ہمارے پاس شامل تفتیش نہیں ہوئے، تو جج نے اس پہ بڑی برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے نہیں آنا تھا، آپ نے بلانا تھا، انہوں نے آپ کو انٹیمیٹ کیا، خط لکھا، آپ نے آگے سے نہیں بلایا۔ وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے اس بات سے ضد تھے کہ نہیں یہ بیل لے کے ان کا کام بنتا تھا سیدھا ساڑھے کول آ جاندے، مطلب بغیر بلائے آ جاتے، ہاں، اور آ کہتے ہیں میں شامل تفتیش کرو۔ کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر ملزم کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ آ کے دروازہ کھٹکائے، جی آ کے دروازہ کھٹکائے کہ میں نے جی شامل تفتیش، وہ سارا دن کھڑا رہے دفتر کے باہر، جی اس کا قصور ہے یہ نہیں آئے۔ تو بہرحال جج صاحب نے اس پہ جو ہے ان کے اوپر چڑھائی کی اور کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے،
آپ نے شامل تفتیش کرنا ہے تو ساتھ والے کمرے میں لے جائیں ان کو, آدھا گھنٹہ بٹھائیں, اس کے بعد آ جائیں, میں دلائل سنوں گا, آج ہی میں فیصلہ تو اس میں آج میں کروں گا ہی کروں گا. انہوں نے پھر دہرایا مینوں لگدا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے لنڈن, پاویں تسی منو یا نہ منو. اچھا باقی انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا دیکھیں جو صحیح ہوگا میں کروں گا, جو غلط ہوگا وہ نہیں کروں گا, اور حق پہ فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا میرٹ پہ فیصلہ ہوگا, جان اللہ کو دینی ہے. انہوں نے کہا اور اس کرسی پہ آج میں بیٹھا ہوں, کل کوئی اور بیٹھا ہوگا, اس لیے انہوں نے کہا گھبرانا نہیں. تو پی ٹی آئی کے وکلا اس بات پہ بڑے خوش ہوئے کہ چلیں یار آج سے پہلے بھی کسی نے بڑے زور سے بڑے شور سے کہا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے اور جو کہوں گا سچ کہوں گا اور یہ اور وہ, آج وہ وضاحتیں دے دے پھر. تو یہ کون سا جج ہے یار کہ جو اتنی تحمید باندھے ایک کیس سننے کے لیے اور اتنی ساری چیزیں کرے. آپ کا کام ہے, آپ فیصلہ جو بھی آپ نے دینا ہے, آپ اتنی بڑھ کے مارنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جج صاحب کا کنڈکٹ کوئی ان یوزول ہے؟ جج صاحب کا تو کنڈکٹ جو ہے نا رضوان بھائی وہ تھوڑا سا اوپن ہے. ٹھیک ہے, اور جیڑی گل وہ کہتے ہیں زبان تائی کہہ دیندے نے, ٹھیک ہے, وہ دل چ رکھنا نہیں گے. ٹھیک ہے, عمران خان جیسے انہوں نے جو لاسٹ ایک آدھ ہیئرنگ پہ جب عمران خان کو مل گیا, انہوں نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ میں جو ہے دلاور نہیں دلیر ہوں, تو وہ جملہ کا بڑا مشہور ہوا تھا. تو بہرحال جی اس پہ پروسیکیوٹر نے آ کے پھر شاہ خاور ایڈوکیٹ نے کہا کہ اسد عمر کی جو گرفتاری ابھی ہمیں چاہیے ہی نہیں, کیونکہ ان کے خلاف اس طرح کوئی ابھی ایویڈنس نہیں ملا. تو جب ایویڈنس جب مل جائے گا تو ہم ان کو انٹیمیٹ کر دیں گے. تو اس پہ بہرحال جی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے درخواست وڈرا نہیں ہم کریں گے, آپ اس پہ فیصلہ ہی کریں. تو اسی بیان کی روشنی میں ہی ان کی ضمانت منظور ہو گئی. تو وہ جو ہے ظاہر ہے فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد کام کی بات آپ بتائیں. یہ تو چلو پتہ لگ گیا کہ اسد عمر صاحب کو تھوڑی سی آسانی مل گئی ہے, لیکن جو کام کی بات ہے کہ خان صاحب کی بیل مسترد ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود رہائی کی راہ ہموار ہوئی ہے, یہ اسپیکٹ جو ہے یہ کیسے ممکن؟ پی ٹی آئی کے وکلا پہلے دن سے ہی ایک بات کہہ رہے تھے ہمیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یار کسی بھی طریقے سے یہ فیصلہ جو ہے یہ جج دے تاکہ ہم آگے جائیں. ٹھیک ہے, ان کا یہ موقف یہ ہے کہ جب یہاں سے کوئی بھی ریلیف ملے گا, کیونکہ یہ چھٹیوں پہ بھی تھی, یہاں پر وہ معاملہ بھی چل رہا تھا کہ ان کا کوئی الٹرنیٹ جج بھی نہیں ہے اس عدالت کا, تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ یار اگر یہ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں تو ظاہر وہ بیل نہیں ہو رہی, تو وہ اندر پڑے ہیں. تو اب ان کے پاس ایک اگلا فورم ضرور ہو گیا ہے, جس میں اگلا ایک فورم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. اب یہ کہنا کہ وہاں پہ 100% ہو جائے گی تو وہ تھوڑا سا میرے خیال میں ہم بڑا جلدی کہہ دیں گے. لیکن آپ کو پتا توشہ خانہ کیس میں بھی ایسی ہوا, سزا دے دی جج دلاور نے, اسپیڈی کرا کے سزا تو دے دی, لیکن جب ہائی کورٹ میں گئے تو وہ معاملہ سسٹین نہیں کر سکا. اب ان کا جو فیصلہ ہوگا یہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا واقعی راہ ہموار ہو چکی ہے یا نہیں. بہرحال اگلے فورم پہ جا چکے ہیں, اور آپ کو پتا اگلے فورم پہ چیزیں تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہائی کورٹ کا لیول ہوتا ہے اور وہاں پہ چیزیں کچھ اور حساب سے دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. وہاں چیزیں گول مول نہیں رہتی ہیں, بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو ہماری اسیسمنٹ ہے آپ کی اور میری وہ یہی ہے کہ اگر یہ فیصلہ جو بھی ہے اس کو ظاہر سی بات ہے چیلنج کیا جائے گا ہائی کورٹ میں, تو ہائی کورٹ سے جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. تو ایکسپیکٹڈلی چلے 2 4 6 سماعتیں ہو بھی جائیں وہاں پر چھوٹی تاریخ کے ساتھ, تو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اگر اور کوئی کیس میں ان کو مطلوب نہ ہوئے کسی اور ادارے کو, تو شاید ہوپ فلی وہ تھوڑے دنوں میں باہر ہوں گے جیل سے, کیونکہ اور تو کوئی بڑا ایسا میجر کیس نہیں ہے. وہ نیب والے معاملات ہیں, اس میں واللہ عالم اب کیا معاملہ بنتا ہے, اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. ہاں دیکھیں, اگر اس میں ظاہر سائفر میں عدالت جو اسلام آباد ہائی کورٹ سمجھتی ہے کہ بیل ہونی چاہیے تو بیل ہو جاتی ہے, تو پھر تو ظاہر ہے وہ جو ہے باہر آنے کا ایک راہ بن جائے گا. لیکن ان کے خلاف جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ ایک ان کی راہ میں رکاوٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ سوری القادر جو ٹرسٹ کیس ہے اس میں توشہ میں تو ریلیز ہو گیا, جو القادر ٹرسٹ کی میں بات کر رہا ہوں جس میں 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہے, اس میں ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہے, نیب تو بڑی خوشی کہتی ہے کہ ساڈے آرڈر اج بھی ایکٹیو نے. جو وارنٹ ہم نے نکالے تھے 9 مئی کو جو گرفتاری ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ہمارے وارنٹ کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا تھا, گرفتاری کو سیٹ اسائڈ کیا تھا, کہ اس طریقہ کار کو. ہمارے وارنٹ تو آج بھی ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو بیل بھی خارج ہوئی ہے. تو آج ہمیں اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ شاید نیب ٹیم کو گرفتاری کرنا بھی چاہ رہی ہے, لیکن ہم نے کنفرم کیا تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایسا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال کہنا بڑا قبل از وقت ہوگا کہ گرفتاری نہیں ہوگی, تو یہ بھی غلط ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایک ہم پریسیڈنٹ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس مقدمے میں اگر ضمانت ہو بھی جاتی تو کسی اور مقدمے میں شاید گرفتاری. اچھا, تھوڑا سا اس کو پولیٹیکلی بھی ایک آخری جملہ آپ سے چاہوں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں, سنتے ہیں ہر جگہ پر. اب میاں نواز شریف صاحب نے واپسی کا اعلان بھی کر دیا, پارٹی ان کی جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہے ایک قسم کی. ابھی انہوں نے آ کے کورٹ کچہری بھی فیس کرنا ہے, ابھی ان کا العزیزیہ بھی پڑا ہوا ہے, دیگر کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں, خان صاحب بھی جیل میں ہیں.
یہ آئندہ دنوں میں کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب اگر دسمبر میں باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی اسی وقت ماحول گرم ہوتا ہوا سیاسی طور پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اور دونوں لیڈران جلسے کر رہے ہوں، یا اس طرح کی کوئی فضا دیکھ رہے ہیں کنٹری میں یا نہیں؟ دیکھیں فی الحال تو مجھے عمران خان صاحب کے حوالے سے تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ مجھے ان کا اس الیکشن کی حد تک تو اس طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. ووٹ میں ان کی جماعت جاتی ہے، پولنگ میں جاتی ہے، تو وہاں پہ کیا نتیجہ نکلتا ہے ظاہر ہے پبلک نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن فی الحال جس طرح پہلے عمران خان صاحب جب دل کرتا تھا، جہاں دل کرتا تھا، جیسے دل کرتا تھا، سڑک بھی بند کر لیتے تھے، جلسہ بھی کر لیتے تھے، آئی جی بھی کہہ لیتے تھے، اور وزیر اعظم کو کہتے تھے میں تیرے گربان تو پکڑ کے کھینچ بھی لواں گا. تو اس وقت خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو اب میاں نواز شریف کیا اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، یہ جب وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا، کیونکہ ان کے لیے بھی اتنی کوئی آسانیاں نہیں ہے. قانون پہ تو چلنا ہے، آئین پہ تو چلنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سزا آپ کی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کی اپیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ تو نہیں کی، انہوں نے تو آپ کی خارج کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک جملہ ضرور لکھ دیا تھا اس ٹائم کورٹ نے کہ جب کبھی کل کو آئیں تو ان کو یہ اتنا موقع ضرور دے دیا جائے کہ یہ اپنی اپیل بحال کروا سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار تو یہ بتایا جاتا ہے وہ یہی ہوگا کہ میاں صاحب آئیں گے، پہلے گرفتاری دیں گے، اس کے بعد لیکن اب ظاہر ہے ہمارا پاکستان ہے، پیارا پاکستان ہے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے. جس طرح کوئی اشتہاری ملزم ہوتا ہے، جیسے شرجیل میمن ایک دفعہ آئے تھے اور وہ بیل کروا کے آگے تھے، اشتہاری تھے، لیکن انہیں سزا نہیں ہوئی تھی. میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کو آتے ہی ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. اس بات پہ ان کی لیگل ٹیم بھی اب سوچ بچار کر رہی ہے کہ اس کا ہم نے کیا سلوشن نکالنا ہے. لیکن فیاض بھائی میرے خیال سے اگر میں اس کو پولیٹیکلی چونکہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کافی ٹائم سے، ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کے آنے سے صرف معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، انہیں بہت ساری چیزوں کا جواب دینا ہوگا، جس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ وہ 4 سال وہاں کیا کرتے رہے ہیں. 4 سال انہوں نے بیماری کے نام پر وہاں گزارے ہیں، آخر واپس آئیں تو کیا لے کر آئے ہیں، وہ کیا آفر کر سکتے ہیں عوام کو، خاص کر کے جب مہنگائی عروج پر ہے. ان کے بھائی کی حکومت 16 مہینے کی ابھی ختم ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی خاطر خواہ پروگریس ہمیں دیکھنے کو نظر نہیں آئی. کوئی ایسی چیزیں طوفانی یا وہ ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہیں کہ جس سے کوئی عوام کو ریلیف ملا ہو یا کوئی چیزیں ملی ہوں. تو میرے خیال میں ان کو بڑا گراؤنڈ بلڈ کرنا پڑے گا. ابھی جو میسیجنگ میں دیکھ رہا ہوں جو نون لیگ کوشش کر رہی ہے یا دیگر جماعتوں کی طرف سے آ رہا ہے رسپانس، اس میں یہی ہے کہ ہر پارٹی اپنے لیے کوشش کرے کہ جی میرا کام کیسے چلے گا اور میں آگے کیسے بڑھوں گا الیکشن میں، اپنے لیے کیسے چیزیں سیدھی کر سکتا ہوں. تو نون لیگ کے لیے بھی یہ چیلنج ہے، صرف آنے سے ہی ختم نہیں ہو جائے گا میاں صاحب کے معاملہ. انہیں کورٹ کچہری بھی فیس کرنا ہے، انہوں نے لوگوں کو بھی فیس کرنا ہے کہ ان کی اپنی حکومت جو نون لیگ کی تھی، جو لنڈن تک بھی ان سے مشورہ لینے کے لیے جاتی رہی ہے، اس کی کارکردگی تقریباً صفر رہی ہے اور اس نے کوئی ایسا ریلیف نہیں پرووائڈ کیا، خاص کر کے جب وہ مہنگائی کم کرنے کے دعوے پر آئے تھے اور مہنگائی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو ان تمام معاملات کے اوپر میرے خیال میں میاں صاحب کو کافی ایکسپلینیشن اور کافی گراؤنڈ بلڈ کرنا پڑے گا. عمران خان کے جیل میں ہونے سے شاید انہیں تھوڑا سا لیوریج مل جائے، لیکن اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو پھر یہ مقابلے کی سطح پر اگر آ کر بات ہوگی تو میرا خیال ہے نون لیگ کو کافی ٹف ٹائم دیکھنا پڑے گا. خیر آج کی ویلاگ سے اتنا ہی. فیاض صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے بڑی اہم ڈیٹیل جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.